میرے معزز و محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جس قدر ہم نے عظمت بیان کی، جس قدر فضائل بیان کیے، میں سمجھتا ہوں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کے فضائل اس سے بھی بڑھ کر ہے، قرآن کا مرتبہ اور مقام اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ میں ہم اس کے مرتبے اور مقام کو بیان کر سکتے، لیکن بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا انہی فضائل کے سننے اور سنانے پر اکتفا ہوگا؟ کیا اس کی نظمیں اور نعتیں بنا کر بس لوگوں کے اندر واہ واہ کروائی جائے گی، یا اس کی صرف تلاوت پر ہی اکتفا کیا جائے گا؟ اس کے پیغام کو کون سنے گا؟ اس کے مقصد کو کون دیکھے گا؟ اس کے مقصد پر کون غور کرے گا کہ قرآن کیوں آیا تھا؟ قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پیغام کو کیوں پہنچایا گیا؟ اور پھر سینہ و سینہ امت کے لیے یہ چلتا رہا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس پیغام کو قیامت تک باقی رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم نے کبھی اس پر بھی غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ ہمیں بھی قرآن کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ قرآن صرف اسی کام کے لیے آیا تھا کہ تعویذ بنا بنا کر گلوں کے اندر ڈال دو؟ کیا قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ اس قرآن کے سائے تلے اپنی بیٹیوں کی رخصتی نہ کرو؟ کیا قرآن صرف اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ قول و قسم کے وقت تم اس کو لے کر آ جاؤ؟ کہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ عرس ہو تو اس وقت اٹھا کر آ جاؤ، جلسہ ہو اٹھا کر آ جاؤ؟ نہیں، قرآن اس سے آگے ایک اور مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق بنا لیں۔ قرآن آج ہم سے صحیح معنوں میں فریاد کر رہا ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن کو اگر دیکھو، اگر قرآن کی طرف کان لگاؤ تو قرآن ہم سے ایک فریاد کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس فریاد کے الفاظ کو ماہر القادری نے جو بیان کیا ہے، مجھے اس سے بہتر الفاظ نہیں ملے۔ وہ اشعار جو ماہر القادری لکھتا ہے دل کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ اگر اس کو سمجھا جائے، سنا جائے تو واقعتاً وہ بہت عظیم بات کر کے گیا ہے، بہت بڑی بات کر کے گیا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ کہتا ہے قرآن فریاد کر رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ خوشبو کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، عطر کی بارش ہو رہی ہے، خوشبو میں بسایا جا رہا ہوں۔ جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جس طرح کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، رٹوا دیا جاتا ہوں۔ خود قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اور جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ خود پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو محبت نہیں ہے خائنین کے ساتھ، خیانت کرنے والوں کے ساتھ، خیانت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس نے الفاظ رٹ لیے، لیکن وہ الفاظ جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ نہیں لیا۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ دل کی حالت یہ ہے کہ سوز سے خالی ہیں، آنکھوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نم ہوتی ہی نہیں، لیکن اگر بات دیکھی جائے، سنی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر ایک ایک جلسے کے اندر میں پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہوتا۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جب آپس میں تو میں بڑھ جاتی ہے، جب جھگڑا بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت فرمایا پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔
پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. یعنی اب بھی اس وقت بھی قرآن سے رہنمائی لینے کی بجائے ہاتھوں میں اٹھا لیا، بس بات ختم کرنے کی. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر یہ دھوکہ ہے. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے، یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے. بڑی بات کر دی شاعر نے. کہتا ہے کہ یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کہ دعوے تو عقیدت کے کس سے ہیں؟ قرآن سے. کہ جی میرے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے. لیکن جب قانون بنانے کی باری آتی ہے تو اغیار کے قانون کی پوری فہرست اٹھا کر ڈال دی جاتی ہے. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. ہر جگہ پڑھانے میں تو ہر جگہ دھوم میری ہوتی ہے، لیکن اگر پیچھے دیکھا جائے تو اکیلے طاقوں کے اندر سجا ہوا ہوں، رکھا ہوا ہوں. کبھی مسلمان نے مجھے اٹھا کر چوما تک نہیں، کبھی مسلمان نے اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں کہ میں کیا پیغام لایا تھا. مجھے سینے سے لگا کے پھر رکھ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور پھر ہٹا دیتا ہے. سینے کے اندر جاؤں تو تب مزہ ہے نا.